الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں کہ جیتے جی اس نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ اور ماہ رمضان کتنا اہم، کتنا پیارا، کتنا متبرک مہینہ ہے، ایک ہی حدیث اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی ماہ رمضان ہوتا، سارا سال وہ رمضان رہنے کی تمنا کرتے۔ کیونکہ اس میں غور کرے نا، دنیا میں ہوتا ہے نا، سیزن آتا ہے، آپ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بزنس کا ایک پرٹیکولر سیزن ہوتا ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں تو ایئر کنڈیشن، پنکھے والے، ٹھنڈے مشروبات، ان سب چیزوں کا سیزن ہے۔ سردیاں آ جائیں گی تو پھر ہیٹر، تو بلینکٹ، جیکٹس، ان کا سیزن آ جائے گا۔ سال گزرتا رہتا ہے مگر ہر ایک دو مہینے بعد کسی نہ کسی بزنس کا پرٹیکولر سیزن آتا ہے۔ اگر ہم تھورلی غور کریں تو ماہ رمضان یہ خوب نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے موقع اور چانس ہمیں دیا جاتا ہے۔ یعنی سوچئے کہ ریٹ، ہم کہتے ہیں نا اسکیم اناؤنس ہوتی ہے، ہمیں کوئی پرٹیکولر انسینٹو دیا جاتا ہے کہ بھئی ان دنوں میں یہ کام کر لو تو زیادہ نفع ہو جائے گا۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اپنے گھر والوں پر بھی بندہ خرچ کرے تو اس کا ثواب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھے تو ہر سانس کے بدلے نیکی مل رہی ہے۔ افطار سے پہلے ہمارے منہ سے ایک، ظاہر ہے کہ 14-15 گھنٹے بندہ بھوکا رہتا ہے تو تھوڑی سی اسمیل ہو جاتی ہے منہ میں، ہم ایک جو اسمیل بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ یعنی ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ جنت میں جانا، بخشش مانگنا کتنا آسان۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ رمضان میں ادھر سے ندا ہے، آسمان دنیا پر فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا سوالی اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اٹ مینز رمضان کی راتوں میں یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں آسمان پر کہ ہے کوئی مانگنے والا، یعنی بخشش کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، افطار کے وقت، جو افطار کا وقت ہے نا ڈیلی، یہ بڑا کروشل ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ افطار کے وقت، رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 1 ملین، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا کیلکولیٹ کریں کہ اگر ہر روز افطار میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں تو اینڈ آف دی منتھ کتنے؟ اچھا پھر صرف یہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب جمعرات کی رات آتی ہے، اس وقت ہم جمعرات کی رات میں موجود ہیں، ذرا غور کیجئے، فرام دا سن سیٹ آف مغرب، یعنی مغرب آف جمعرات سے لے کر مغرب آف فرائیڈے تک، یعنی اب جو اگلے 24 آورز ہیں، ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار بخشے جائیں گے۔ یعنی یہ دن تو بڑا ہی کمال کا ہے، جمعہ رمضان میں مل جائے تو سمجھ لیں ہر لمحے بخششیں ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اب اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو اتنی زبردست اناؤنسمنٹس، اتنی زبردست رحمتوں کے بعد بھی وہ رمضان میں نہ بخشا جائے۔ تو اب مجھے اور آپ کو فکر کیا کرنی ہے، ماہ رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہمارا آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جناب شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہمارا پراپر اینیمی ہے شیطان، اس کو بھی رمضان میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی ہمارا اپوزیشن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے، رحمتوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے سارے راستے اللہ نے کھول دیے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو اب
کہتے ہیں نا کہ جس پر افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں بھی غفلت کر جاتے ہیں، رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، رمضان میں بھی سستی کر جاتے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ این آرڈنری منتھ۔ آپ اور میں گناہ گار ہیں یقیناً، لیکن اگر کوئی شخص کسی اسٹریٹ پر کسی روڈ پر گناہ کرے اور وہی گناہ وہ مسجد میں کرے تو وہ زیادہ سخت ہے نا، کہ یار باہر تو ٹھیک تھا، غلط تھا، لیکن مسجد کے اندر کوئی پاکستان میں غلط کام کرے غلط ہے، مگر مکے جا کر کرے تو آپ کہیں گے یار مکے میں تو توبہ کر لو، یہاں تو اللہ کا گھر آ گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سارا سال جو مسٹیکس کرتے ہیں اٹس رانگ، لیکن رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو اس کا عذاب اور شدید ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس سے مزید امپورٹنس آف رمضان کریٹ ہو، اور اس میں 3 باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور تینوں ہماری لائف سے بڑی ریلیونٹ ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے سٹیپ پر آپ نے اپنا قدم رکھا فرمایا آمین، دین ہی وینٹ فار دا تھرڈ سٹیپ اور وہاں بھی کہا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ whenever they saw any unusual thing، جب بھی وہ رسول پاک میں کوئی غیر معمولی چیز، روٹین سے ہٹ کر چیز دیکھتے تھے نا، وہ ہمیشہ کوسچن کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آمین ہر قدم پر کیا وجہ ہے؟ کوئی دعا بھی نہیں ہوئی، کوئی آواز بھی نہیں سنی، واٹس ہیپن؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے ممبر پر پہلا قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے دعا کی۔ ذرا سنیے گا، 3 دعائیں کی جبریل امین نے، وہ تینوں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اینجلز کے بھی وہ لیڈر ہے نا، روح الامین کہلاتے ہیں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ، حدیث کا مضمون ہے وہ شخص برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نبی پاک کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ ذرا سوچئے، یعنی جس دعا کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نا، اس میں قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے جناب رحمت للعالمین نبیوں کے سردار، تو یہ دعا تو قبول ہی ہونی ہے نا۔ آقا نے فرمایا آمین۔ سیکنڈ سٹیپ پہ میرے آقا فرماتے جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک اور دعا کی کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے، بدبخت ہو جائے، کہ جو اپنے والدین اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت ایسی نہ کرے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کسی کو جنت میں نہ پہنچائے، وہ برباد ہو جائے۔ اور آقا نے فرمایا آمین۔ جب پیارے آقا نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، تیسرے ممبر کے زینے پر قدم رکھا، تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ نبی پاک نے فرمایا آمین۔ اگر آج اس بیان کے یہ 3 میسج ہی آپ لے جائیں نا تو ہمارا یہاں بیٹھنا وصول ہو جائے گا۔ فرسٹ آف آل try to understand the importance of Ramadan. Ramadan is not a food festival. آج کل تو لگ ایسا رہا ہے کہ دوستوں نے پلان ہی یہ کیا کہ آج بتاؤ افطاری کدھر کرنی ہے، اچھا سحری کا کیا پلان ہے، رات کدھر چلنا ہے۔ کمال ہے، سحری پلان، افطار پلان، گھومنے پھرنے کا پلان، تلاوت پلان کدھر ہے، عبادت پلان کدھر ہے، دعاؤں کی جو التجائیں کرنی ہے وہ اپنے شیڈول میں کہاں ہیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں نا، ہمارے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے سب سے پہلے تو وہ دیکھنا ہوگا نا، اور روٹین شیڈیول وہی زیادہ اچھا بتا سکتا ہے جو فیملی ممبر ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے کہ بتائیں آقا کا رمضان کیسا تھا۔ وہ فرماتی جب رمضان آتا نبی پاک بستر چھوڑ دیتے تھے، آپ بستر پر نہیں آتے تھے، پورا رمضان عبادت پر کمر بستہ۔ ایک جملہ سنیے گا، بی بی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک کے چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا تھا۔ متغیر لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا، رقت قلبی اتنا طاری ہوتا تھا کہ آقا کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، کیونکہ بس وہ دعائیں کرتے رہتے، رات رات بھر سجدے عبادتیں۔ جبریل امین حاضر ہوتے تھے اور نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ مجھے بتائیے کیا نبی پاک کا کوئی گناہ تھا معاذ اللہ؟
وہ تو بخشے بخشائے ہیں نا، ان کو اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ میری اور آپ کی تعلیم ہے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس میں خوب روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں۔ آج ہم ایک عشرہ تو گزار چکے، آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے نا، 10 days completed۔ 6 مہینے 4 مہینے پہلے سے غور کر رہے تھے، سن رہے تھے رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان 33% چلا گیا، عشرہ رحمت جدا ہو گیا۔ مگر سچ پوچھئے اپنے آپ سے، میں بھی پوچھوں اور آپ بھی پوچھیں، ہم نے کیسے گزارا عشرہ رحمت؟ کیا ویسے روزے رکھے جیسے روزے رکھنے کا حق تھا؟ ہماری راتیں اس طرح سجدوں، تلاوت اور دعاؤں میں گزری جیسا گزارنے کا حق تھا؟ یہ کلچر تو بڑھتا جا رہا ہے، پلیز ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ۔ رمضان گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، ہم سارا سال ہی تو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ آج تو ایک عجیب ماجرا یہ ہے، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ 30 دن روزے رکھنے کے بعد ان کا وزن ہی 5-7 کلو بڑھ جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے سامنے، ان کے پاس مریض جانا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ آپ پکوڑے کھانے ہیں، سب کو ایسی فرائز کھانی جو پورے سال نہیں کھائی تھی۔ تو 10-15 رمضان کے بعد مسجدوں میں دیکھیں کھانسی کی آوازیں اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے گلے خراب ہونا شروع ہو گئے، شربت بھی پینے ہیں، ساتھ فرائز بھی کھانی اور دبا کے کھانی ہے۔ تو اب خود غور کرے، 30 روزے رکھنے والے کا وزن کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ جناب کہ اس سحری میں زیادہ اس لیے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطاری میں زیادہ اس لیے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، تو اس لیے رمضان نہیں آیا۔ پلیز، اب ہم نہیں جانتے، آپ میں سے کئی ایسے لوگوں کو ابھی میں کہوں گا تو یاد آئیں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں۔ اگلے رمضان تو آئے گا، میں اور آپ نہیں جانتے ہم اس رمضان میں ہوں گے کہ نہیں۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اس میں مانگ لو اللہ سے۔ سچ بتاؤں، رمضان بیسیکلی ہمیں ایک چانس دیا جاتا ہے، گناہ کر لیے ہیں، خطائیں کر لی ہیں، اللہ کو ناراض کر لیا ہے، آؤ بخشش لے لو۔ مگر بدبخت ہے جو رمضان میں بھی بخشش نہیں لے پاتا۔ اور وہ لوگ اپنے بارے میں غور کریں جو دن میں بھی ٹائم پاس کے نام پر موبائل پر گیمز کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں، رات کو دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، تاش، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را سمجھیے، غور کیجئے، یہ دعا یاد رکھیے گا، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور آقا نے آمین کہا ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک ہائی لائٹ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وی ہیو 20 days، اللہ کرے پورے 30 دن ہمیں ملے، ہمارے پاس ہیں ابھی 10 18 19 20 دن ہیں، اس کو یوز کیجئے، تلاوت کیجئے، درود پاک پڑھیے، عبادت کیجئے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں لوٹ لیں گے۔ دوسری بات، ماں باپ ہے نا، ان کی خدمت کیجئے۔ جس کے پاس ماں باپ ہیں جنت کا ٹکٹ ہے اس کے پاس، کبھی انہیں ناراض نہ کیجئے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت کوشش کریں کہ ماں باپ راضی ہو جائیں۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہمیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، اونچا سنتے ہیں، ان کی جو لیونگ اسٹائل ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہی تو وقت ہے نا خدمت کا۔ اپنا بچپن یاد کریں نا کہ ہم بچے تھے تو کتنا تنگ کیا ہوگا ماں باپ کو، آج ان کو بڑھاپے میں ہماری ضرورت ہے۔ اور سچ بتاؤں، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اگر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پائی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ماں باپ کو راضی رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اور یہ دعا یاد رکھیے گا کہ ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو تیسری بات اس حدیث میں سیکھی ہم نے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنیں، لازمی طور پر درود پاک پڑھیں، اگنور نہ کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود نہیں چھوٹنا چاہیے زندگی میں۔ اپنے آپ سے کوسچن کیا کرو کہ اس پورے دن میں، چلے آج کا ہی انالائز کر لے، فرام دا مارننگ، ابھی رات ہو گئی ہے، کتنی بار درود پڑھا ہے ہم نے، باتیں بڑی کی ہیں، گپ شپ کی ہوگی، نہ جانے کیا کیا کیا۔ پورے دن میں میری زبان نے کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، کتنی بار ہماری زبان نے ذکر کیا، کوئی پرٹیکولر تعداد طے کرے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، بعض اوقات ہم محفل میں ہوتے ہیں، مجھ سے پہلے ماشاءاللہ نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، تو بار بار بعض اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نام سنتے ہیں، انسان ہیں، بھول گئے، نہیں پڑھ سکے اس وقت،
تو उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। उलमा कहते हैं बंदा एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है रोज़ाना दुरूद पढ़ ले। मिसाल के तौर पे कोई 100 बार रोज़ दुरूद पढ़ लेता है, अल्लाह करे 200 बार पढ़े, 300 बार पढ़े, तो अब कभी दिन में प्यारे आका का नाम सुना था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दुरूद पढ़ना रह गया था, तो ये जो बाद में क्वांटिटी पढ़ ली ना इसने, ये उसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, ये उसका कायम मकाम हो जाएगा। तो 3 बातें याद रखनी है, ये हदीस याद रखनी है, इन तीनों कामों की इंपॉर्टेंस याद रखनी है कि रमज़ान वी हैव टू टेक मग़फ़िरत फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी सूरत भी हमें रब को राज़ी करना है इस रमज़ान में। वालिदैन वो नेमत हैं, ये नाराज़ नहीं होने चाहिए, ये राज़ी हो गए तो रब राज़ी हो जाएगा। और ये तो वो काम है, और बहुत सारे गुनाह हैं दुनिया में कि इंसान गुनाह करेगा, सज़ा पाएगा तो आखिरत में पाएगा, मगर माँ बाप की फरमाबरदारी की जज़ा दुनिया ही में देखेगा, और माँ बाप को नाराज़ करने की सज़ा भी दुनिया में देखेगा। अपने बच्चों में देखता है इंसान, जिसने माँ बाप को राज़ी किया उसके बच्चे उसे राज़ी करते हैं, अल्लाह उसको बच्चों में सुख दे देता है। और जिसने अपने माँ बाप को दुखी किया वो दुनिया ही में अपनी ज़िंदगी में उस दुख को अपने बच्चों में देख सकता है। अल्लाह ताला हमेशा हमें माँ बाप का फरमाबरदार रखे। और जितने यंगस्टर बैठे ना, मैं एक बात करके फिर आगे जो टॉपिक है उसकी तरफ चलता हूँ। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है मेरे बच्चों कि इंसान तरक्की कर जाता है, बाप पीछे रह जाता है, बेटा आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात इंसान कहता है ये सारा बिजनेस तो मैंने सेट किया है, ये पॉपुलैरिटी, ये शराफत, ये दुनिया में नाम, ये मेरा उरूज, ये तो मैंने किया, वालिद ने क्या किया है। याद रखिए ये बहुत बड़ा शैतान का वार है। एक जुमला सुन लीजिए, आज मैं और आप दुनिया में जो कुछ हैं, जितनी दौलत है, जितनी शोहरत है, जितना नाम है, हमारे अंदर कोई भी अगर कमाल है ना, तो ये फ़कत हमारे वालिदैन के सबब से है। हम कुछ भी नहीं हैं, हमारे वालिदैन थे तो हम दुनिया में आए ना। हमारे दुनिया के आने का सबब ही पहले तो वालिदैन बने, और ये उन्हीं की दुआएं हैं। बच्चा आगे बढ़ जाए, माँ बाप का बच्चा ही रहता है। कभी उरूज मिल जाए, अफसरी मिल जाए, कोई बड़ा मकाम मिल जाए, तो माँ बाप को ये मत कहना कि ये मेरा है, मैं बन गया हूँ बड़ा आदमी। अरे इनकी दुआएं थी तो हम उरूज पर पहुंचे हैं। ये एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से, ये उरूज मिला माँ बाप की दुआओं से। हमारी औकात ही कोई नहीं है। ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब होता है। वक्त मेरे पास थोड़ा है, वरना अगर मैं इसी टॉपिक को लेके चलूँ कि माँ बाप का अदब बड़े बड़े औलिया और उलमा ने कैसे किया। अपने ज़माने के इमाम आज़म अबू हनीफा, कितने बड़ा नाम है, मगर वालदा कहती थी मुझे तुम्हारा फतवा नहीं, मस्जिद के इमाम साहब से सवाल पूछना है। इमाम आज़म ने कभी अपनी माँ को ये नहीं कहा माँ मुझे जानती नहीं मैं कितना बड़ा मुफ्ती हूँ। हम कहते ना पता नहीं मैं कितना बड़ा बिल्डर बन गया हूँ। माँ तुझे पता नहीं मैं कितनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, नौकर से करवा लो ना काम। इमाम आज़म भी कह सकते थे, और वाकई इमाम आज़म का फतवा सही था। आप तो इमाम थे ना। मगर माँ कहती मैंने तेरा फतवा नहीं, वो मस्जिद के इमाम साहब से मसला पूछना है, जाओ पूछ के आओ। इमाम आज़म जाते, इमाम को कहते मेरी माँ ने आपसे मसला पूछा है, और वो कहता हज़रत आप इधर चल कर आ गए, आप ही जवाब दे देते। कहा नहीं, माँ कहती मुझे इत्मीनान तुम्हारे जवाब से होगा। कहा अच्छा इमाम साहब आप ही लिख दें, मैं उस पर स्टैम्प लगा देता हूँ। इमाम आज़म खुद ही जवाब लिखते थे, मगर मस्जिद के इमाम से तस्दीक करा के माँ को कहते माँ ये जवाब लाया। माँ कहती मेरा बेटा ठीक है। एक दिन माँ ने कहा मैंने खुद जाना है। माँ तुम कहाँ जाओगी? नहीं मैंने खुद जाके पूछूंगी, जाके इमाम से खुद पूछूंगी। इमाम आज़म ने माँ को घोड़े पर सवार किया, अपने हाथ से उस घोड़े की रिकाब थामी, और बगदाद की गलियों में जा रहे हैं। कूफा की गलियों में लोगों ने देखा कि वक्त का इमाम अपनी माँ की सवारी थामे जा किधर रहा है? एक मस्जिद के इमाम के पास। बाहर जाके खड़े हो गए। माँ अंदर गई, सवाल पूछा, जवाब लिया, वापस आई, कहती अब मैं सेटिस्फाई हूँ। माँ को लेकर आए। कोई तो उफ हो, कोई तो कलाम हो कि माँ कमाल करती हो। आज का नौजवान कहता है माँ बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें नहीं पता जमाना कितना आगे निकल गया है। बार बार तंग ना किया करो। अब्बू जी आप ऑकवर्ड बातें करते हैं, अब हम यंग हो गए हैं, सारा बिजनेस मैं टेक केयर कर रहा हूं, मुझे पता है दुनिया में क्या होता है। अब इंटरनेट का दौर है और आप अपने जमाने की जब देखो बातें सुनाते हैं। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर दुनिया में उरूज पाना है, दुनिया में तरक्की करनी है, अपने माँ बाप की खिदमत करना। और याद रखो जिसके पास माँ बाप है ना, बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, जिनकी माँ चली गई, जिनके वालिद चले गए। वो हदीस आका फरमाते हैं
کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، خدمت کو چھوڑ دو، خدمت تو بات کی چیز ہے، فقط محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا حضور کوئی 100 بار دیکھ لے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، جو خدمت کرے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کی کرم نوازی، ان کی رحمتیں ختم نہیں ہوئی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بار بار ماں باپ کی قبر پہ جو جانے والا ہوگا، جب یہ دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو خدارا اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، دعائیں لیجیے۔ مجھے میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جن کے پاس والدین موجود ہیں۔ تو یہ ایک ہی حدیث میں کتنے سارے میسیجز ہیں۔ میرے آقا کا ایک اور انداز ماہ رمضان میں کیا تھا، نبی پاک خوب قرآن پڑھتے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے۔ میں کوسچن کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے، 10 روزے گزر گئے، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رمضان اسپیشلی اٹ از دا منتھ آف نزول قرآن۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ یہ یاد رہے کہ قرآن میں کسی اور مہینے کا ذکر نہیں ہے، فقط رمضان کا ذکر ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب بتائیے نزول قرآن کے مہینے میں ہم نے کیا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ایسا نہیں ہم بہت بیزی ہیں، آج کل شام کو سب فارغ ہو جاتے ہیں، کس کے پاس رات کو بزنس ہے، کس کے پاس رات کو کوئی کام ہے۔ اگر میں رمضان کی راتوں کو قرآن کے لیے مخصوص کر دیتا کہ یار اور کوئی کام نہیں کروں گا، قرآن سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گا کہ آپ بہت شارٹ ٹائم میں قرآن کو ایک سمرائز کیسے کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اپروکسیمیٹلی 100 واقعات ہیں، 100 سٹوریز، قصے ہیں قرآن میں، اور امیزنگ، ونڈرفل، آپ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پرابلم یہی ہے ہم بیٹھیں تو ہمارے پاس دنیا بھر کی معلومات ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ کے حالات کیا ہیں، کون سی کرنسی کا ریٹ کیا ہے، آج کل بزنس کون سا اوپر جا رہا ہے، ساری ڈسکس ہم سے کروا لو۔ پوچھو بھائی قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ کے نبیوں کی ہسٹری کیا ہے، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یقین کریں جتنی بار آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے، قرآن سے دل میں نور داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے، حدیث سننا، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے بارے میں چیک کر لو میرے دل میں کتنا قرآن ہے۔ خوش نصیب ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ قرآن کی آماج گاہ، ان کا سینہ قرآن کی آماج گاہ ہے۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو قرآن کا سناتا ہوں، جس سے جو میسج ملے گا وہ بھی سن لیجئے گا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں گے تو کتنا سیکھیں گے۔ ون آف دا ہسٹورک ایونٹ آف دا ہسٹری آف ارتھ، اس کائنات کا ایک بڑا ہی ہسٹورک ایونٹ تھا، ایک ایسا واقعہ جو قرآن میں موجود ہے، اور یہ واقعہ ہے قرآن میں، یہ واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلا جو مرڈر ہوا اس زمین پر، سب سے پہلا جو قتل ہوا، وہ کس کا ہوا اور وہ کیوں ہوا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جب شادی ہوئی، یہ تو پہلا جوڑا تھا نا، اب نسل انسانی کو انہی کے ذریعے چلنا تھا، لیکن جنریشن بڑھتی کیسے؟ کیا خوبصورت انتظام اللہ نے کیا کہ ہر پریگننسی میں، ہر حمل میں حضرت حوا کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، اگلی پریگننسی میں دوسرا بیٹا بیٹی پیدا ہوتی، تو جو ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے ونس ایک ساتھ، وہ دونوں بہن بھائی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ اگلی پریگننسی میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے وہ کراس میچ کے ذریعے آپس میں شادی کر سکتے تھے، کیونکہ اگر یہ الاؤ نہ ہوتا تو نسل آگے کیسے بڑھتی، انسان دنیا میں کیسے بڑھتے؟ تو یہی سسٹم چل رہا تھا۔ اب کیا ہوا، حضرت آدم کا ایک بیٹا ہے حابیل، ایک بیٹا قابیل۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیما۔ قابیل کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اکلیما سے شادی کرنی ہے، وہ زیادہ خوبصورت تھی،
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا وہ تمہاری بہن ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے، تمہاری اس سے اللہ کے حکم کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا نہیں مجھے اسی سے کرنی ہے، بڑا ضد کیا، بڑا انسسٹ کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا اس کا مطلب اس کی بات ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اچھا اس زمانے میں قربانی یا صدقہ دینے کا فارمولہ یہ تھا کہ بندے اپنی قربانی رکھتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، آسمان سے آگ آ کر اس کو لے جاتی یا جلا دیتی تو اس کا مطلب وہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اب کیا کیا، قابیل نے چند گیہوں کے دانے رکھے، گیہوں رکھا، حابیل نے بکرا، ایک چھوٹی بکری کا بچہ وغیرہ رکھا، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی لے گئی۔ اٹ مینس حابیل کا جو کانسیپٹ تھا وہی ٹھیک تھا، قابیل واز رانگ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا میں بھی کہتا تھا، اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا ہے تم اکلیمہ سے شادی نہیں کر سکتے، مگر اس کے دل میں اب اپنے بھائی سے حسد ہو گیا، جیلسی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کرنی اسی سے شادی ہے۔ آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ اس زمین پر سب سے پہلا مرڈر تھا۔ اچھا مرڈر بھی پہلا تھا اور ڈیتھ بھی پہلی تھی، دنیا میں کوئی مرا بھی نہیں تھا اس سے پہلے۔ تو اب قابیل شوق، اچھا قابیل نے یہ کر تو دیا، 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا، ایسا ارتھ کویک آیا کیونکہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اپنے بیٹے قابیل کو نکال دیا کہ تم اب مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب قابیل شاکڈ یہ ہو گیا کہ حابیل کا کرنا کیا ہے، لاش کا کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا، کوئی مرا ہی نہیں تھا تو پتا ہوتا کہ قبر بنتی ہے یا کیا کیا جاتا ہے۔ وہ 7 دن تک، مفسرین کرام لکھتے ہیں 7 ڈیز تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لے کر گھومتا رہا کہ اس لاش کا کروں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت ڈیمانسٹریشن کا انتظام کیا۔ 2 کوے حابیل کے سامنے آئے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور اب اس کے بعد جس نے مارا تھا اس نے زمین کھود کر اس کوے کو دبا دیا۔ اب قابیل نے ریئلائز کیا کہ یوں کرنا ہے اس لاش کے ساتھ، اس نے کھڈا کھودا، اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ ایک بات یہاں اور بتا دوں، یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ قتل کس نے کیا تھا اور قتل کون ہوا، تو بڑا آسان طریقہ یاد کرنے کا، قاف سے قابیل ہے اور قاف سے ہی قاتل ہے۔ قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، حابیل کو مرڈر کیا گیا۔ اچھا اب حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ دنیا میں جب تک قتل ہوں گے، نہ کبھی بھی دنیا میں ناحق قتل کیا جائے گا تو اس میں قابیل کو بھی گناہ ملے گا، بیکاز ہی انوینٹڈ مرڈر، یہ اس نے ایجاد کیا، سب سے پہلا اس نے یہ گناہ کیا، گویا یہ راستہ کھولا۔ علماء اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی اہم بات سمجھیے گا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ سکھاتا ہے کسی کو، گناہ کے راستے بتاتا ہے، یہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں نا، ایک تو بندہ گناہ کرے غلط ہے مگر اسی کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کام کر لیا اب ذرا آپ بھی کر لیں، یہ فلم دیکھ کر آیا ہوں ذرا آپ بھی دیکھ لیں، گناہ جاریہ، دوسروں کو بھی راستے دکھا رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جو گناہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، تو جتنے لوگ گناہ کرتے رہیں گے سب کو یہ اس بندے کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام شروع کر دے، کوئی ایسا کام اللہ کروا لے جس کے ذریعے اور لوگ نیکیاں کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ جتنے نیکیاں کریں گے اتنا ثواب اس شخص کو جس نے یہ شروع کیا تھا اس کو ملے گا۔ اب اس وقت یہ میرا بیان سوشل میڈیا پہ لائیو جا رہا ہے، جو ویورز دیکھ رہے ہیں اگر اس کو شیئر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن وہ چیزیں جو غلط ہیں وہ بھی شیئر کیے جا رہے ہو، کیا میں بتاؤں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ بندہ کچھ تو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ ایسے گناہ جس میں آپ کو کوئی انجوائے بھی نہیں ہو رہا اور دوسرے کر رہے ہیں، گناہ آپ کو مل رہا ہے۔ اپنے موبائل میں گانوں کی ٹیون رکھتے ہیں، بھائی مجھے کال کرو پہلے گانا سنو، خالی مجھے ویسے ہی گناہ تھوڑے نہیں ہیں اور لوگوں کے گناہ بھی سر پہ لینے ہیں، عجیب پکچرز لگا دیں گے، بھائی سارے لوگ دیکھو یہ میری گاڑی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سارے دیکھ کر گناہ کرو، میرے اکاؤنٹ میں بھی گناہ ڈال دو۔ اللہ کے بندوں ایسے کام کرو جو پہلے ہی اپنے گناہ تھوڑے نہیں ہیں، دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لینے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی۔ اب اس واقعے سے یہ ہو گیا قرآن کا واقعہ، مختصر میں نے سنایا، بڑا ڈیٹیل میں ہے مگر میں چونکہ وقت تھوڑا ہے تو کمپائل کرتا ہوں اپنے بیان کو۔ تو اس واقعے سے لیسن کیا ملا؟ حسد، جیلسی،
یہ اتنا برا عمل ہے جو بھائی کو بھائی کے قتل پر بھی ابھار سکتا ہے. بلکہ اگر غور کریں نا تو کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانیاں ہوئی نا وہ یہی 2 گناہ ہوئے, تکبر, پراؤڈ, اور جیلسی, حسد. شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو؟ یہ پہلا گناہ تھا نا, پہلی نافرمانی تھی کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ یا اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, I'm superior that him, میں تو اس سے زیادہ افضل ہوں. اپنے آپ کو افضل سمجھنا, اپنے آپ کو superior سمجھنا, دوسرے کو کمتر سمجھنا, یہی تو تکبر ہے نا. شیطان نے پہلا گناہ جو کیا, پہلی جو خطا کی وہ تکبر تھا, اور سیکنڈلی حسد تھا کہ اس کو سجدہ مجھے کیوں نہیں. اور یہی کام قابیل اور حابیل کے درمیان بھی ہوا. قرآن کے اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے کہ حسد کے قریب نہ جائیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں ذرا سنیے گا, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ لگائیں اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, لکڑیاں ختم نا, سارا دن نیکیاں کرو بڑی مشکل سے, اور حسد کر کے وہ نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. شہد کے اندر سرکہ ڈال دیں, ختم ہو جائے گا سرکہ, بیکار ہو جائے گا. یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. مگر آج بدقسمتی سے بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا ہے, بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے, دوستوں کو دوستوں سے حسد ہو جاتا ہے. آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور میرا کافی زیادہ تعلق بھی رہتا ہے ان سے, اللہ ان کے ہاتھ میں اور شفا عطا فرمائے. ان سے پوچھیں, دنیا میں ہم سب بیٹھے ہیں, ہم سب لوگوں میں کانشیسنس ہے کہ یار ہارٹ ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے. کولیسٹرول لیول چیک کروائیں گے, بلڈ پریشر چیک کروائیں گے, شوگر چیک کروائیں گے, ڈاکٹر صاحب سے کنسرن کرتے رہیں گے. ذرا سا درد ہوا تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, یار کہیں ہارٹ میں پرابلم تو نہیں, بھاگو بھائی ایمرجنسی میں. ٹھیک ہے, اپنی زندگی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, مگر میں کوسچن کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی کے ہارٹ کی پرابلم بڑھ جائے گی تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ دنیا سے چلا جائے گا نا انسان. حالانکہ بیماری کے حدیث میں فضائل ہیں کہ جو بندہ بیمار ہو اللہ کی رضا پر راضی رہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں جس بیماری کی طرف توجہ دلا رہا ہوں, یہ اگر دل میں ہے نا تو یہ انسان کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بنے گی, ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے گی. تکبر, ریاکاری, عجب, خود پسندی, حسد, یہ دل میں بسا کے بیٹھے ہم لوگ, اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کسی سے چیک ہی نہیں کراتے. اس کی کوئی لیبورٹری بھی نہیں ہے کہ جائیں بھائی ذرا بلڈ دیکھ چیک کریں, حسد کتنا ہے, تکبر کتنا ہے, ریاکاری کتنی ہے. تو یہ لیبورٹری آپ کو علماء کے پاس ملے گی. اب میں آپ کو صرف چھوٹا سا ایک ٹیسٹ, ڈاکٹر صاحب کہیں گے ڈاکٹری تم نے شروع کر دی ہے, چلے میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں کہ حسد جو ہے, اگر ہم میں سے کسی, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا, اب صرف میرا بیان 7-8 منٹ رہ گیا لیکن میں چاہتا ہوں آپ توجہ دیجیے. حسد جو ہے وہ کس طرح ہمارے اندر ہے کہ نہیں, اب ایک چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے نہ ہو, میری دعا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں حسد نہ ہو, لیکن اگر ہے تو اگنور نہ کریں. کیسے چیک ہوگا؟ ایک پہلا پوائنٹ یاد رکھیں, حسد اسی سے ہو سکتا ہے جس کو میں اور آپ جانتے ہیں. مجھے کسی برازیل میں رہنے والے سے حسد نہیں ہو سکتا, ماسکو میں رہنے والے کسی بزنس مین سے مجھے حسد نہیں ہو سکتا, میں جانتا ہی نہیں اس کو. حسد اسی سے ہوگا جس کو آپ اور میں جانتے ہیں. پہلا پوائنٹ. اب کون کون ہو سکتے ہیں وہ؟ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کے بزنس کولیگ ہو سکتے ہیں, آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چیک کیجئے. اب میرا پہلا ٹیسٹ سب کے لیے, کوئی ایسا ہے زندگی میں, آپ کی لائف میں, اب ذرا غور کیجئے, فیملی میں بھی غور کیجئے, دوستوں میں بھی کیجئے, قریب کے بزنس مین میں کیجئے, کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. نیا گھر لے لیا, نئی فیکٹری لے لی, نئی گاڑی لے لی, اور نام ہو گیا, شہرت مل گئی. اگر کسی کی ترقی پر, شہرت پر, عزت پر مجھے پرابلم ہوتی ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. پہلا سمٹم. دوسرا, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے, آپ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو نا یار, جب دیکھو اسی کی بات کرتے ہو, کوئی اور نہیں ہے کیا, چلو یار کسی اور کا تذکرہ کرو. آپ بات ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی. اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. تیسری نشانی, کوئی ایسا ہے زندگی میں کہ جب اس کا کوئی نقصان ہو جائے, اس کا نام خراب ہو جائے, اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, اس کا کوئی لاس ہو جائے, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اور کوئی آ کر بتائے یار پتہ چلا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اچھا اس کے سامنے تو کہیں گے او ہو بہت افسوس ہوا, اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے.
اس کا مطلب there is something wrong. یہ حسد کی نشانیاں ہیں. اچھا اگر اب ہو گیا ہے نا، دیکھیں اب انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، دل میں آ گیا، اس کی کیور ہے، میں علاج بھی بتاؤں گا آپ کو. پہلے میں نے نشانی بتا دی، اب میں اس کا علاج بتاتا ہوں. لیکن پہلے حسد کی کتنی سخت یہ گناہ ہے سمجھیے گا. بیسیکلی آپ جانتے ہیں حسد ہے کیا؟ حسد کو انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی. یہ وہ آگ ہے جو بندے کو دنیا میں بھی جلاتی ہے اور آخرت میں بھی جلائے گی، نیکیوں کو بھی جلاتی ہے. حسد کرنے والا پرسکون نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، کئی لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، یار نیند نہیں آتی، میں بہت سوچتا رہتا ہوں، ساری رات پریشان رہتا ہوں. چیک کرو، اگر کسی سے حسد ہو گیا ہے نا تمہارا سکون برباد ہو جائے گا. کیونکہ تمہیں اس کی ترقی اچھی نہیں لگتی، تم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، یار اتنا آگے بڑھ گیا، کل میرے ساتھ کاروبار شروع کیا، اتنی ترقی، ہمارے محلے کا بچہ، اس کو ساری دنیا جاننے لگ گئی، یہ کیسے مشہور ہو گیا؟ صرف پیسے سے حسد نہیں ہوتا، خوبصورتی سے حسد ہو جاتا ہے، آواز سے حسد ہو جاتا ہے، مذہبی لوگوں میں بھی حسد ہو جاتا ہے. ہاں ہم بھی تو انسان ہیں نا، فرشتے نہیں ہیں. او یار اس کی بیان اتنا مشہور ہو گیا، اس کی نعت اتنی مشہور ہو گئی. یہ شیطان جب نبیوں کے بیٹوں میں حسد ڈال سکتا ہے تو میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. یہ نہ سمجھو کہ صرف پیسے والوں میں حسد ہوگا، ہاں غریبوں میں بھی حسد ہو جاتا ہے. دو بہنیں، ایک بہن بڑی سخی ہے سسرال میں، دوسری بہن پریشان ہے، اس کو حسد ہو جائے گا. ایک بہن کے یہاں یا ایک بھائی کے یہاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے بھائی کے یہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو شیطان حسد ڈال دے گا. بیسیکلی حسد کیا ہے سمجھو آپ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ ڈائریکٹلی اللہ پر اعتراض ہے، یہ کسی اور پر اعتراض نہیں ہے. مجھے بتاؤ نا، دولت دینے والا کون ہے؟ مل کے جواب دے. کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ بیسیکلی بندہ کہہ کے آ رہا ہوتا ہے، اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اعتراض ہے رب پر، آرگیومنٹ ہے، اس لیے اس کو شدید گناہ قرار دیا گیا. تو اب مجھے اور آپ کو یہ گناہ دل سے نکالنا ہے. اب ہم آتے کیور کی طرف کہ اگر ہو گیا ہے، دیکھو اس کو چھپانا نہیں، آپ بتانا بھی نہیں کسی کو، اپنے آپ سے مت چھپانا کہ یار واقعی فلاں بندہ جب بھی ترقی کرتا ہے نا مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہو جاتی ہے. اگر یہ ہو گیا ہے نا تو اب اس کا علاج بھی مجھے کرنا ہوگا، اس کو نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں نہیں بگاڑ سکتا کسی کا. اللہ نے اگر اس کے نصیب میں عزت دولت رکھی ہے، میں کچھ بھی کر لوں وہ ترقی پائے گا، تو میں کیوں جلوں بھائی. ہاں ایک بات ہے، ایک حسد کیا ہے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے، اور دوسرا ہوتا ہے رشک جس کو کہتے ہیں غبطہ. وہ جائز ہے، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اللہ کے خزانے تو نہیں ختم ہو جائیں گے نا. اصل میں ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا چھوڑا ہے. مثال کے طور پہ شبیر بھائی بیٹھے یا ہمارے عبدالصمد بھائی بیٹھے، ان کے ہاتھ میں اگر 1,00,000 روپے ہوں اور یہ ادھر سے 5,000 5,000 بانٹنا شروع کریں تو آخری والا تو سوچ لے گا میری باری میں تو ختم ہی ہو جائے گا، تو یار یہ پہلے ادھر آ جائیں، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی 1,00,000 روپے، 5,000 تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے. یہ میرے اور آپ کے پاس لمیٹیشنز ہیں. اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کاروبار دے دیا تو مجھے نہیں دے سکتا. اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. یہ مانگنے میں حرج نہیں ہے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے یہ رانگ ہے، یہ حرام ہے. سمجھ رہے بات؟ میرا رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیور یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا حسد ہوا ہے نا، پہلے تو ہر مرض کی جو دوا ہے وہ ہے دعا. حدیث کا مضمون ہے الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. نماز کے بعد دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے اپنا اچھا بندہ بنا لے، میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والا بن جاؤں. دعا کرو گے اللہ دل کو صاف کر دے گا. نمبر 1 پہلا علاج. دوسرا علاج تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو مشکل ہی ہوتا ہے نا. ایک انجیکشن بتاتا ہوں. وہ انجیکشن یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے حسد ہوا ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا، خوبصورت بڑا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں اتنا خوبصورت ہے بھائی. اچھا کسی کے پیسے اچھے نہیں لگتے، کسی کی شہرت اچھی نہیں لگتی. آپ دعا کریں اسی چیز کے لیے، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، یا اللہ اس کو اور اس کے چہرے پہ نور دے دے، یا اللہ اس کی شہرت اور بڑھا دے. یہ بڑا مشکل ہے. آپ بولو گے میرے کو اس کا منہ اچھا نہیں لگتا، آپ بولتے اسی کے لیے دعا کریں. ہاں دوائی تو کڑوی ہوتی ہے نا. ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے؟ کیا ہوگا جب کچھ دنوں تک تو ڈیفیکلٹی ہوگی، مگر اس کے بعد دل سے حسد دور ہو جائے گا. اب کوئی آ کر کہے گا نا یار اس نے ایک اور فیکٹری ڈال لی ہے، تو آپ کہیں گے میں بھی تو روز دعا کرتا ہوں، ڈلنی تھی نا بھائی، میں بھی تو مال میں اس کی برکت کی دعا کر رہا تھا. حسد دور ہو جائے گا، میں صاف ہو جاؤں گا، پرسکون نیند سو گے. یاد رکھنا جب دل میں حسد نہیں ہوگا نا،
آپ کے دل میں بدگمانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اور آپ حسد سے کرتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم انجوائے کرنا شروع کریں، ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں خوشی ہونا شروع. اچھا ماشاءاللہ نیا کاروبار، نئی فیکٹری، نیا گھر، اللہ اور برکت دے. ادھر تو پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی اپنے گھر میں بلائے، اس کے گھر میں جا کے بریانی بھی کھا کر آئیں گے، کہیں گے بہت سارا بنایا ماشاءاللہ، کیا زبردست گھر بنایا. باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسے سے بنایا. ارے اللہ کے بندو تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ اللہ نے اس کو گھر دیا، ٹینشن تمہیں. ادھر تو حسد کا یہ عالم ہے، جو بیچارہ عمرے پہ جائے اس پہ بھی حسد، پتہ نہیں 2 نمبر کام کرتا ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، اس کو اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اگر بالفرض وہ 2 نمبر کا کام کرتا بھی ہے تو آپ اور میں کون ہے جج کرنے والے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے نا. آپ خوش ہوں، اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے. وہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں نا بزرگ، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، سب کے لیے بھلا سوچو، اللہ اور نواز دے. اور تو اب دوسرا علاج کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی چیز کے لیے دعا کرو. ہے مشکل، لیکن چونکہ بیمار میں ہوں نا، جاتے ہی ہو نا انجیکشن لینے، ٹیبلٹ لینے ڈاکٹر کے پاس، یہ ٹیبلٹ ہے. تیسرا علاج، جس بندے سے حسد ہے نا اس کو جا کر کوئی اچھا سا گفٹ دے. یہ بھی بڑا مشکل ہے یار، میں تو اسے ہاتھ ملانا پسند نہیں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب اس کو تحفہ دے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے نا، تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. تو آپ تحفہ دیں، ڈیفیکلٹ لگے گا. اچھا بتا کے مت دینا تیرے سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لایا ہوں بیان سن کے، اور معاملہ خراب ہو جائے گا. ہاں یہ بتانا نہیں ہے، خود ہی خود اپنا علاج، چونکہ میرے ذمہ ہے نا، اس کے ذمہ تو نہیں ہے. وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر رہا، حسد میں پڑ گیا ہوں. تو اگر یہ 3 کیور آپ کر لیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا تو جی چاہ رہا ہے میں آپ کو ریاکاری کا بھی علاج بتاؤں، تکبر کا بھی بتاؤں، لیکن اس سے آپ کو ایک ریئلائز ہو جائے گا قرآن کے واقعات کتنے اچھے ہیں، کتنا زبردست لیسن ہے اس میں. اور اگر علم دین حاصل کریں تو ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے، ہم جس کو چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور اس کا کیور موجود ہے، علاج موجود ہے، ہم وہ کرنے والے بن سکتے ہیں. تو یہی آج میرا میسج ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں. اب کیسے پڑھیں میں اس کو اب کنکلوڈ کرتا ہوں. 100 کے قریب واقعات ہیں، ٹھیک ہے. پورا قرآن کھول کے خود واقعات ڈھونڈنا بڑا ڈیفیکلٹ تھا. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، کمپائل کر کے قرآن کے وہ 100 کے قریب واقعات ہمیں ایک بک میں دے دیے. بک کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس بک کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن. مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ میں، وہاں سے لے لیں. نہیں خریدنی بھائی، خرچہ نہیں کرنا، ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. آئی پیڈ میں آ جائے گی، موبائل میں آ جائے گی. روز کا ایک واقعہ پڑھ لیں، 5-6 صفحے ہیں، 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے. قرآن کے ایک واقعے کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا سبق مل جائے گا. ہم نے اس کو آپ کے لیے اور آسان کیا. مجھے بڑا خیال تھا اس بات کا کہ میں بیانات کرتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں قرآن کے واقعات پڑھو، تو پھر خیال آیا کیوں نہ ان واقعات کو ریکارڈ ہی کرا دیا جائے. تو ہم نے الحمدللہ قرآن کے یہ سارے واقعات مدنی چینل کے لیے ریکارڈ کروا دیے. یہ پروگرام آن ایئر بھی ہو چکا، اس کے میموری کارڈ بھی بنا دیے کہ موبائل میں لگائیں، روز کا ایک واقعہ گاڑی میں جاتے جاتے سن لیں، واپسی میں سن لیں، بچوں کو بٹھا کر سنا دیں کہ چلو آؤ بیٹا قرآن کی ایک کہانی سنتے ہیں، قرآن کا واقعہ سنتے ہیں. اس پروگرام کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے. آپ اس کو یوٹیوب پر بھی تلاش کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو میموری کارڈ مرکز سے منگوا لیں، لیکن سنیں. اب اگر رمضان کی راتوں میں 100 واقعات سن لیتا ہوں، کتنی اچھی نیند آئے گی کہ یار اب قرآن میں کیا کیا بیان ہوا، اس کا ایک بڑا حصہ میں سمجھ چکا ہوں. ایک سیٹسفیکشن ہوگا نا. ایک یہ کام کر لے، ایک دوسرا کام رمضان میں ٹارگٹ لے لیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کی ویسے تو 6666 اپروکسیمیٹلی بتایا جاتا ہے آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنی ساری چاہیے. مگر آؤٹ آف دوز مور دین 6000 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپروکسیمیٹلی 88 جگہ پر 88 ٹائمز ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. تو برائے کرم وہ 88 آیتوں کو پڑھ لیں کہ کیا کہا ہے مجھے میرے رب نے. پورے قرآن پڑھنا ہے لیکن کم از کم اللہ نے ڈائریکٹلی جو مجھے آرڈر دیا ہے میں نے وہ بھی نہیں پڑھا. تو کیا قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، بزنس میں بڑا ٹائٹ ہوتا تھا، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ اس کے لیے بھی ہم نے کیا کیا، ایک بک الگ سے بنا دی جس کا نام ہی اے ایمان والو ہے. چھوٹی سی بک ہے، 88 آیات ہیں، 2 صفحے میں ایک آیت پوری ہو جاتی ہے. آیت، اس کا ترجمہ، اس کی شرح، اس کی جو بھی تفسیر قرآن ہے. اس کو بھی ہم نے ویڈیو ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اس پروگرام کا نام ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام.
15-15 منٹ 12-12 منٹ کی ایپیسوڈز ہیں, اپنے موبائل میں ڈالیں, ڈاؤن لوڈ کریں, سن لیں میرے رب نے کیا کہا ہے. اب یقین کریں جس دن آپ یہ پورا کمپلیٹ کر لیں گے نا کورس, آپ کو یہ سیٹسفیکشن کم از کم شروع ہو جائے گی. قرآن کے سارے واقعات میں نے سنے ہوئے ہیں, اور اللہ نے جو مجھ سے ڈائریکٹلی بات کی ہے وہ میں نے آیتیں پڑھ لی ہیں, سمجھ لی ہیں, تو انشاءاللہ آپ پھر عمل کرنے والے بن جائیں گے. قرآن کی دوستی وہ دوستی ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی, جو آخرت میں بھی کام آئے گی. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. یہی آج کا میسج ہے. مزید اس طرح کے پروگرامز, اس طرح کی باتیں سننے کے لیے مدنی چینل دیکھیں. شب و روز مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. ہر منٹ مدنی چینل کا آپ کو انشاءاللہ پروڈکٹیو ملے گا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور آج کل تو ماشاءاللہ جو رمضان جو نشریات جاری ہے, افطار کے وقت جو رکت انگیز دعائیں ہیں, سحری کے جو پروگرامز ہیں, جب جب موقع ملے اپنی فیملی کے ساتھ آپ مدنی چینل دیکھیں. ایچ اینڈ ایوری ممبر آف یور فیملی ول لرن انشاءاللہ. ان کو سیکھنے کو ملے گا کہ دین پر عمل اور اتنا مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج میں نے جو بیان کیا بہت سہل کر کے آپ کو ایسی باتیں بتائیں کہ بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو عمل کر لے تو بہت ساری چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. مگر آخر میں پھر اسی بات کو کہوں گا, اب جو 18-20 دن رہ گئے ہیں, پلیز اس کو ضائع نہ کریں. یہ گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے رمضان, شاپنگ کے لیے رمضان نہیں آیا ہے. قرآن کو تھام لینا, روزانہ 1-2 گھنٹے قرآن کو دے دیں. فارغ وقت ہے تو تسبیح پڑھ لیں, تھوڑی تلاوت کر لیں, اور تھک جائیں تو بدری چینل دیکھ لیں. فیضان مدینہ میں اس وقت 4,500 کے قریب لوگ پورے مہینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں. یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہا ہے, آپ کے شہر میں اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہو رہا ہے. ہم کراچی والے نہیں جاتے, یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, UAE سے, کہاں سے لوگ یہاں پر اعتکاف کرنے آئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ کہ پورا مہینہ ٹریننگ لیں گے, پورا مہینہ عبادت کریں گے. اس مہینے میں گناہ نہ ہو, بس عبادت ہو جائے, اس لیے آ کر بیٹھے ہیں. تو چلے آپ پورے مہینے کے لیے نہیں, کبھی افطار کے وقت آ جائیں, کبھی رات فارغ ہے دوست, چلو یار 1 گھنٹہ فیضان مدینہ چلے جاتے ہیں, وہاں علم دین سیکھ لیں گے, کسی کی دعا لگ جائے گی, کسی کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو پلیز آپ اس مہینے کو برکتوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو اپنا آنا جانا فیضان مدینہ کے ساتھ رکھیں. میرے آقا کا رمضان میں ایک اور کام, نبی پاک رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں. دریائے سخاوت اتنا تیزی سے چلتا تھا, صحابہ کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی تھی, نبی پاک اس سے زیادہ تیزی سے سخاوت کرتے. تو آپ سے بھی گزارش ہے, ماہ رمضان میں دل کھول کر خرچ کریں, ہر غریب کو دیجئے, جس جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹیے. رمضان میں خرچ کا حساب بھی نہیں ہے, اور جو اللہ کی راہ میں رمضان میں خرچ کرے گا اللہ بہت ملٹی پلائی کر کے اسے عطا فرمائے گا. تو اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں, صدقات دیں, زکوٰۃ اور صدقہ, زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیسے لوگوں میں تقسیم کریں, غریبوں کی سحری افطاری کا خیال رکھیں. اسی طرح زکوٰۃ میں ایک بڑی مسٹیک بھی ہو رہی ہے آج کل, کہ ایک تو لوگ زکوٰۃ کو پراپر کیلکولیٹ نہیں کر رہے. ساری دنیا میں سفر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ نے بہت نوازا ہے, مگر لوگ بیٹھ کر زکوٰۃ کا حساب پراپر نہیں بناتے, لم سم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو ٹیکس ریٹرن پے کرنا ہوتا ہے, آپ کو کسی انکم ٹیکس کا ریٹرن پے کرنا ہوتا ہے, آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, ایڈوکیٹ سے مشورہ کرتے ہیں, خود نہیں بناتے. خود ہی بنا لیا کرو نا اپنا ٹیکس. نہیں بھائی غلطی ہو گئی تو وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے. تو زکوٰۃ میں آپ کی فیملی میں کون ایکسپرٹ ہے جو آپ نے خود ہی بنا لی؟ زکوٰۃ اسلام کے 5 پلر میں سے ایک اہم ترین فرض ہے. تو کسی عالم سے رجوع کر لینا, کسی مفتی کے پاس 10 منٹ بیٹھ جائیں کہ حضور یہ میری ویلتھ ہے, یہ میرا انداز ہے, آپ مجھے بتائیں مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے. پوائنٹ نمبر 1. سیکنڈ پرابلم یہ کہ زکوٰۃ چلے نکال بھی لی, 2.5% حساب بھی بنا لیا, اب زکوٰۃ پراپر جگہ پر گئی کہ نہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, اٹھا کے دے دیا کسی کو بھی. اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوئی. تو زکوٰۃ کے لیے سب سے اہم ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی شرعی فقیر, آج کے دور میں 52 تولہ چاندی تقریباً 43-44,000 بن رہا ہے, اب ریٹ ہو سکتا ہے بڑھ گیا ہو, لیکن ایک ایوریج سلیب معلوم کرنا پڑے گا. تو اس سے نیچے اگر کوئی شخص ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جس کے پاس اتنی اماؤنٹ کا کیش, سونا, چاندی یا کچھ ایکسٹرا چیزیں پڑی ہے, مال تجارت ہے, اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. لیکن لوگ کہتے ہیں بس یار میں نے فلاں کو یہ دے دیا, فلاں کو یہ دے دیا, اب کون اللہ معاف کرنے والا ہے.
ایسے نہ کریں. زکوٰۃ پراپر کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح جگہ پر پہنچانا بھی یہ شریعت نے آپ ہی کی ذمہ داری رکھی ہے. آپ کو اس میں کوئی مشورہ لینا ہے, سوال کرنا ہے, ابھی دعا کے بعد بھی میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں, ویسے بھی آئیے اور مشورہ کیجئے. یہ اہم ترین فرض ہے. لاکھوں کروڑوں روپے لوگ ادا کر رہے ہیں اور بہت سو کی زکوٰۃ پراپر ادا نہیں ہوتی ہے. تو اپنی زکوٰۃ کے بارے میں مجھے اور آپ کو کانشیس ہونا چاہیے. تو ایک اور آخری عرض یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیجیے. حق ہے آپ کا, آپ کے رشتہ داروں کا, کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں اگر وہ مستحق ہیں, اور اس کے بعد اپنے غریب مسلمان پڑوسی ہیں, ملازمین ہیں, مستحق ہیں, انہیں دیجیے. اور اس کے بعد آخر میں عرض کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو ساری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے, آج دعوت اسلامی اتنے بڑے اسکیل پہ کام کر رہی ہے کہ ہمارے 2800 سے زیادہ مدرسے ہو چکے ہیں, 600 سے زیادہ دارالعلوم بن چکے ہیں. آل ٹوگیدر 1,80,000 سے زیادہ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور عالم دین بن رہے ہیں. ابھی قرآن کی بات ہو رہی تھی نا, دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 84,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. ہم روزانہ 20,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. 600 سے زیادہ سال کی مسجدیں بنا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہمارے مدرسہ آن لائن میں 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آن لائن علم دین اور قرآن پاک 70 سے زیادہ کنٹریز میں الحمدللہ قرآن پاک اور آن لائن علم دین حاصل کر رہے ہیں. ہم 3 زبانوں میں چینل چلا رہے ہیں, اردو, انگلش اور بنگلہ زبان میں. آپ ریئلائز کریں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اور الحمدللہ اس پورے نیٹ ورک کو رن کرنے کے لیے ہمارے 26,000 امپلائیز ہیں. 26,000 لوگوں کو ہم تنخواہ دیتے ہیں. اگر ایوریج تنخواہ ہم 20,000 روپے بھی پکڑ لیتے ہیں تو کبھی کیلکولیٹر بیٹھ کر حساب کیجئے گا, 26,000 کو 20,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 52 کروڑ روپے مہینے کی کم و بیش تنخواہ بنتی ہے. دوسرے لفظوں میں ہمارا روز کی تنخواہ تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے کی ہے. اس میں بچوں کا 20,000 بچوں کا روزانہ کھانا شامل نہیں ہے. اس میں مسجدوں کی پلاٹ اور تعمیرات شامل نہیں ہے. اس میں 3 زبانوں میں چلنے والے مدنی چینل کی سیٹلائٹ فیس شامل نہیں ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ صرف تنخواہ کا خرچ اتنا ہے تو ٹوٹل دعوت اسلامی کا خرچ کتنا ہوگا. تو آخر میں گزارش یہی ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں, اپنے فطرے میں, اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کو دل کھول کر اس بار سپورٹ کیجئے. اور فطرہ مجھے اندازہ ہے میرا وقت پورا ہو گیا ہے, میں 1 منٹ اور لے لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک اور نیکی کی بات آپ سے کر لوں. آج ہم جتنے لوگ ہیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت نوازا ہے. ہم کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, گاڑیاں اچھی ہیں, رہائش اچھی ہے, کھانا اچھا کھاتے ہیں. فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ جو سب سے لوور کیٹیگری کا ہے. ہمیں شاید یہی پتا ہے کہ ایک ہی فطرہ ہے 100 روپے کا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اعلان کرنا ہے, ہم نے جا کے 10 بندوں کی پرچی کٹوا لینی ہے. اللہ کے بندوں, کیا کپڑا لیتے وقت یہ پوچھتے ہو کہ سب سے سستا والا کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں بہترین کوالٹی بتاؤ. تو فطرے میں 4 کوالٹیز ہیں. میرے آقا نے گندم, جو, کھجور اور کشمش کا فطرہ بتایا. تو اللہ نے جب مجھے اور آپ کو بہترین لائف دی ہے تو اللہ کی راہ میں بھی اچھا خرچ کریں. کشمش کا فطرہ دیں, کھجور کا فطرہ دیں. کھجور افطار میں 20 روپے کلو والی نہیں چاہیے, ہم کو اجوا چاہیے بیسٹ والی. تو فطرے میں بھی تو اچھی کھجور والا فطرہ دیں نا. تو اس بار جب فطرہ دیں انشاءاللہ معلوم کریں کہ بیسٹ فطرہ کون سا ہے اور اپنے فطرہ ادا کریں. چاہے کسی کو بھی دیں, دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو دل کھول کر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. احمدانی فیملی کو میں شکریہ ادا کروں گا, آج انہوں نے ہمیں یہاں بلایا, اپنا میسج دینے کا موقع دیا. اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ختم قرآن ہوا ہے, یاد رہے, جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حافظ صاحب پڑھیں گے, حافظ صاحب تشریف لائیں.